اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہن بھائیوں، ان تصویروں کو بہت غور سے دیکھو۔ آپ نے سنا ہوگا کہ انہیں آئس برگ کہتے ہیں۔ ان کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جتنا نگاہ کو نظر آتے ہیں اپنے حجم کے وجود کے صرف 10% دکھتے ہیں، جبکہ باقی 90% یہ پانی کے نیچے چھپے ہوتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح اللہ پاک کے کلام کی آیات جن کا ترجمہ ہم ورڈ بائی ورڈ پڑھتے ہیں وہ ظاہر دنیا کا صرف 10% ہے، اور جب ہم سطح سے اس کی لہر سے گہرائی میں جاتے ہیں تو وہاں منظر اور حقیقت بالکل مختلف ہوتی ہے۔ جتنا غور بڑھتا جاتا ہے اتنے ہی راز کھلتے جاتے ہیں۔ آگے سے آگے انسان اور تہ تک پہنچتا جاتا ہے۔ اس کا کوئی اینڈ نہیں۔ قرآن کی آیت کے مفہوم کا کوئی ایک اینڈ نہیں۔ اس کے عجائبات آگے سے آگے کھلتے جاتے ہیں۔ ہم سنتے رہتے ہیں کہ جو تقدیر میں لکھا وہی ہونا ہے، وہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلی سطح پہ اس کو مان لیتے ہیں، مگر تقدیر کا لکھا کیا ہے اس کو کیسے جانیں گے، اور اس کا تعلق لا آف اٹریکشن سے کیسے ہے؟ سورہ نساء آیت 79 میں تمہیں جو بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور تجھے جو برائی پہنچے وہ تیرے نفس کی وجہ سے ہے۔ بڑی عجیب آیت ہے۔ ایک طرف ہم سنتے ہیں کہ تقدیر کا لکھا ہو رہا ہے، اور دوسری جانب سچی کتاب کہہ رہی ہے کہ جو اچھا ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، اور جو ہمارے ساتھ برا ہو رہا ہے وہ ہم خود کر رہے ہیں۔ بھلا کوئی خود کو بیڈ لک میں کیوں ڈالے گا؟ کیوں اپنے نقصان کروائے گا؟ تو بہن بھائیوں، یاد رکھنا کہ انسان جو سوچتا ہے اس کے آفٹر ایفیکٹس آتے ہیں۔ محض تمہاری سوچنے کی بدولت ابھی اس میں کوئی عمل شامل نہیں ہوا، یہ ایفیکٹس تمہارے حق میں بھی ہوتے ہیں اور تمہارے خلاف بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ پاک نے انسان کے لیے کائنات کو مسخر کیا ہوا ہے۔ آسان لفظوں میں کائنات کو آرڈر دیا ہوا ہے کہ انسان کا ساتھ دینا ہے۔ بیج تم زمین میں دبا آتے ہو، اس پہ کھاد پانی ڈال آتے ہو، اندر زمین کی تہ میں اس کے پھل پھول تم نہیں لگاتے جو باہر ابھر آتے ہیں، بس عمل کرتے ہو، پھر اس کا نتیجہ نظر آتا ہے۔ باقی کام قدرت کرتی ہے۔ اب اگلی آیت کو غور سے سمجھیے۔ یہ ہماری زندگی کا سرکل ہے۔ بات سمجھ آ گئی تو زندگی اسی لمحے سے بدل جانی ہے۔ سورہ قمر آیت 49۔ بے شک ہم نے ہر شے اندازے سے بنائی ہے۔ اندازے سے مراد ہے بہن بھائیوں کہ ان کی ایک تقدیر مقرر کر دی ہے، ایک محور مقرر کر دیا ہے۔ قدرت کے ٹھہرائے اندازے، پیمانے بالکل پرفیکٹ ہیں۔ یہ بات اب ان آیات سے واضح ہوگی اور تمہاری حالت بھی۔ سورہ یاسین کی آیت 38 سے 40 تک۔ اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلتا رہتا ہے، یہ خدائے غالب اور دانا کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے۔ اور ہم نے چاند کی منزلیں مقرر کر دی ہیں، یہاں تک کہ پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ نہ سورج کی مجال ہے کہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات ہی دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں۔ بہن بھائیوں، شاید آپ کو سن کر اب تعجب ہو کہ لا آف اٹریکشن ان آیات میں چھپا ہوا ہے۔ اس کی پہلی لیئر وہ ترجمہ جو آپ کے سامنے میں نے پڑھا۔ اب تھوڑا اس کی گہرائی میں غور کرتے ہیں۔ تو تمہیں جو بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے ہر شے کا اندازہ مقرر کر دیا، توازن قائم کر دیا،
سفر کا ایک راستہ متعین کر کے اس کے گرد ایک حصار قائم کر دیا۔ ورنہ ذرا سوچو کہ اگر سورج کو اس کے مدار میں پابند کر دیا گیا کہ تو نے اس راستے سے ہٹنا نہیں ہے، دائیں بائیں نہیں ہونا، سپیڈ گردش کی اتنی ہی رکھنی ہے، اور سورج کو اختیار بھی نہیں دیا کہ اپنی مرضی سے راستہ بدل لینا۔ یہاں بات سمجھنا، بھلائی وہ شے ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، یعنی ہر شے اس کے اندازے کے مطابق ہو رہی ہے، اس کے قائم کیے ہوئے حکم کے مطابق ہو رہی ہے۔ انسان اپنے مدار سے باہر نہ نکلے، اپنی اس حد سے باہر نہ نکلے جو مقرر کی ہوئی ہے قدرت نے اس پہ، تو وہ کبھی بری قسمت کا شکار نہیں ہوتا۔ انسان کو اختیار دیا گیا کہ راستہ بدل سکتا ہے، مگر سورج کو نہیں دیا، کیونکہ ذرا سا راستہ، ذرا سا مدار سورج نے بدلا تو کائنات میں تباہی آئے گی۔ انسان بھی جب تقدیر سے باہر جاتا ہے تو اس کی شخصیت میں تباہی آ جاتی ہے۔ انسان جو سوچتا ہے اس سوچ کی لہر کو باہر کی کائنات وصول کرتی ہے، اور پھر اس کی سوچ کے مطابق وہی حالات اس پہ اثر انداز ہوتے ہیں، کچھ اس کے حق میں اور کچھ اس کے خلاف ہوتے ہیں۔ ایک سادی سی مثال ہے کہ ہر انسان جانتا ہے کہ زیادہ کھانے سے اور ورزش نہ کرنے سے اس کا جسم موٹاپے کا شکار ہوگا، بد ہضمی ہوگی، بلڈ پریشر، کولیسٹرول بڑھے گا۔ تو کھانے کا بھی ایک اندازہ ہے جو مقرر کیا ہوا ہے کہ اتنا کھانا چاہیے، اور ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ بھوک رکھ کے کھایا کرو۔ یہ ایک اندازہ ہے ان کی جانب سے، ایک رہنمائی ہے کہ پھر ایکٹیو بھی رہو گے، بیماریوں کے حملے سے بھی محفوظ رہو گے۔ اسی طرح زندگی میں جب بھی انسان قدرت کے قانون کے اندر رہ کر اپنی زندگی کے ہر عمل کو پورا کرتا ہے تو یہ قدرت کی جانب سے بھلائی ہے، اور جب انسان اپنی مرضی سے اس قدرت کے قانون سے مقرر کیے مدار سے باہر نکلتا ہے تو اپنے نفس کی برائی کماتا ہے۔ جو تم اندر سوچ رہے ہوتے ہو وہی حالات تم پہ وارد ہوتے ہیں۔ کسی کے ساتھ نیکی سوچ رہے ہو تو ریٹرن میں تمہیں خیر ملے گی، انسان سے ملے نہ ملے، کائنات سے، قدرت کی جانب سے تم پہ بھلائی اترے گی۔ برائی سوچو گے تو پلٹ کے تم پہ ہی آئے گی، کیونکہ یہ برائی تم نے اپنے نفس میں خیالات میں سوچی، خیالات کائنات نے ریسیو کیے تم سے۔ جو برائی کے، دھوکے کے، دکھ دینے کے خیالات خارج ہو رہے ہیں وہ کائنات نے ریسیو کیے۔ تمہارے نفس، تمہاری خواہش کی لہریں، یہی وہ برائی ہے جو تمہارے ہاتھوں نے تمہیں دی اور قانون قدرت کی جانب سے تمہیں واپس مل گئی۔ زندگی میں توازن بہت ضروری ہے۔ تم ایون اپنے شوق میں عبادت بھی غیر متوازن کرو گے تو اس کا بھی ثواب نہیں۔ جیسے کہ فجر میں 2 فرض اللہ کی جانب سے مقرر ہیں، اب میں سوچوں کہ میرے میں ہمت ہے، طاقت ہے عبادت کی، تو میں 20 فرض پڑھ لیتی ہوں شوق میں، تو ساری نماز ضائع ہو جائے گی، کیونکہ اللہ کی قدرت کے مقرر کیے حصار سے باہر نکل گئی۔ یا اسی طرح مغرب کی نماز کے 3 فرض کو میں 2 فرض ادا کر دوں تو بھی حصار سے شے کم ہو گئی، اور وہ توازن جو رب نے قائم کیا اس سے ہل گئی۔ سورۃ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے مقرر کیے ہوئے وقت سے پہلے شوق سے اللہ کی خوشی کے لیے کوہ طور پہ تشریف لے گئے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ، تجھے کیا جلدی تھی آنے کی؟ پیچھے تیری قوم سامری کے چکر میں آ کر بچھڑے کو پوجنے لگ پڑی ہے، گمراہ ہو گئی ہے۔ ذرا سوچنا، وقت کے نبی اللہ کے مقرر وقت سے اس کے مدار سے جلدی پہنچ گئے، حالانکہ عبادت کی غرض سے، دل میں نیت لے کے اللہ کے قرب کی، اور اس کے نتائج بھگتنے پڑ گئے۔ جس نے قدرت کے اصول کو پا لیا، توازن پا لیا، انسان کی زندگی کا مقرر کیا ہوا مدار پا لیا، اسے سمجھ لیا اور اس پہ سفر جاری کیا، نہ حد سے بڑھا اور نہ حد سے کم ہوا۔ ہر صبح ہم دیکھتے ہیں، ہر رات ہم دیکھتے ہیں، اسی طرح سورج چاند اپنا اپنا کام کر رہی ہیں، وقت پہ رات ہوتی ہے،
صبح ہوتی ہے، اور یہ اسی لیے سب قائم ہے مکمل، کیونکہ وہ اپنے مدار میں، اپنے مقرر کی حدود میں ہیں۔ جس دن یہ حدود نہیں رہے گی وہ دن قیامت کا ہوگا۔ دنیا میں جو ہو رہا ہے دن رات، صبح شام، وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور اگر اپنی تقدیر کو بدلنا چاہتے ہو تو اپنی زندگی کے سفر میں نظر رکھو اب خود پہ کہ اللہ کی جو حدود مقرر ہیں ہم پہ ان سے باہر تو نہیں نکل رہے۔ ہر معاملے میں جانچو، سر سے پاؤں تک، لباس، خوراک، آمدنی، کمائی، رہن سہن، لوگوں سے ملنے جلنے کے اخلاق، حقوق العباد میں کیسے ہو، رشتوں کے ساتھ کیسے چل رہے ہو جیسا کہ حکم ہے۔ اگر تم بے چین ہو، بد نصیبی سمجھتے ہو، مایوسی میں ہو، ناکامی میں ہو تو خود کا جائزہ لو کہ کہاں غلطی ہو رہی ہے، کس جگہ قدرت کے قانون کے خلاف چل رہے ہو۔ انسان کو جس حصار میں رکھا گیا، جو حدود مقرر ہوئیں، جو لمٹس دی گئیں، ان کو جانچنا، اپنی ذات کو جانچنا۔ ہمیں کائنات کو نہیں جانچنا، ہمیں کسی دوسرے کو نہیں جانچنا، ہمیں جانچنا ہے اپنے آپ کو، معلوم کرنا ہے اس طریقے کو کہ جو ہماری حدود سے باہر نہ ہوں، جسمانی طور پہ بھی اور ذہنی طور پہ بھی، یعنی سوچ میں بھی، کیونکہ 10% تمہیں دنیا لوٹاتی ہے اور تمہاری سوچ کا 90% کائنات لوٹاتی ہے۔ سورہ انفال کی آیت 53 پہ بات ختم کرتی ہوں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ ہرگز اس نعمت کو نہیں بدلتا جو اس نے کسی قوم کو دی تھی جب تک وہ خود اپنے دلوں کی حالت نہ بدلیں، اور اس لیے کہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اس آیت پہ آج خود غور کرنا، 10% پہ نہیں، ظاہری ترجمے پہ نہیں، آج بہن بھائیوں ذرا 10% سے گہرائی میں اترنا۔ اس میں آخر کیا راز ہے کہ کسی انسان کے حالات اچانک اچھے ہو جاتے ہیں اور کسی انسان کے حالات اچھے سے اچانک برے ہو جاتے ہیں، جبکہ عملی طور پہ اس نے کوئی کام بھی نہیں کیا ہوتا، کوئی بہت بڑی یا چھوٹی انویسٹمنٹ بھی نہیں لگائی ہوتی۔ یہ سب ہماری سوچ کا کھیل ہے۔ سورہ انفال کی یہ آیت لا آف اٹریکشن کی مین کی ہے، یہ مین چابی ہے۔ اسے آج خود کھولو، آج اسے خود سمجھو، اپنے ماضی پہ اور اپنے پریزنٹ پہ نظر رکھ کر، اور پھر جو ترک کرنا ہے، جو حصار سے باہر ہو رہا ہے اسے ترک کرنا، اور جو اپنانا ہے اس حصار میں آ کے اپنانا، شاید کہ تم گڈ لک کی راہ پالو۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، فی امان اللہ۔